الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد آج انشاءاللہ العزیز دروس اللغت العربیہ پہلا جز ہے اور الدرس الرابع کا چوتھا محاضرہ ہے۔ اس سے پہلے 3 محاضرات میں ہم نے الدرس الرابع کو کسی حد تک دیکھا تھا، آج وہیں سے ہم اس کو آگے بڑھائیں گے۔ صفحہ نمبر 19 تک ہم نے گزشتہ محاضرے کے اندر تمارین کو حل کیا تھا، اور ایک نیا لفظ ہمارے سامنے اس وقت آیا تھا، ماذا، جس کے بارے میں اس وقت آپ کو زیادہ تفصیلاً نہیں بتایا جا سکا تھا، لیکن آج انشاءاللہ ہم اسے دیکھیں گے۔ یہ لفظ ہے ماذا، جو عمومی طور پر سوال کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اس کے معنی ہے کیا، یا انگریزی میں اس کے معنی ہے واٹ۔ مثال کے طور پہ آپ کے سامنے ایک میز ہے اور اس کے اوپر ایک کتاب موجود ہے، اور کوئی صاحب آ کے آپ سے پوچھتے ہیں ماذا علی المکتبی، میز پر کیا ہے، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ الکتاب علی المکتبی، کتاب ہے میز کے اوپر۔ تو بڑا آسان سا لفظ ہے، قرآن میں کئی مرتبہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس لفظ کو استعمال کیا، جس طرح سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ جب ذکر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بات سے ہرگز نہیں شرماتے کہ وہ مچھر کی مثال پیش کریں یا اس سے بھی کمتر کسی چیز کی۔ جب اللہ کوئی مثال دیتے ہیں تو بجائے اس کے کہ اس پر غور کیا جائے، تفکر اور تدبر کیا جائے، مشرکین اس کا تمسخر کرتے ہیں اور کیا پوچھتے ہیں؟ ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، کیا ارادہ ہے اللہ کا اس مثال کے ذریعے، یا اللہ کیا چاہتا ہے ایسی مثالیں دے کر۔ تو یہاں اس لفظ کا استعمال کیا گیا، ماذا اراد اللہ، کیا ارادہ ہے اللہ کا، یا کیا چاہا اللہ نے، بہذا مثلا، اس مثال کے ذریعے۔ یہ جس طریقے سے سورۃ الصافات میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے مالک فرماتا ہے، اذ قال ابراہیم اذ قال لابیہ وقومہ، جب اس نے اپنے والد اور اپنی قوم سے کہا ماذا تعبدون، یہ کیا چیزیں ہیں جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ تو یہاں بھی ماذا کا لفظ سوال کرنے کے لیے استعمال ہوا۔ یہ جس طریقے سے سورہ لقمان میں مالک اپنے مخلوقات کو، آفاق و انفس کی نشانیوں کو ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ ھذا خلق اللہ، یہ ہے اللہ کی تخلیق، فارونی، پس اب تم مجھے دکھاؤ، ماذا خلق الذین من دونہ، کہ کیا تخلیق کیا ہے ان لوگوں نے جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو۔ ماذا خلق، کیا تخلیق کیا، الذین من دونی، انہوں نے جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو۔ تو یہاں بھی یہ لفظ ماذا سوال کرنے کے لیے استعمال ہوا۔ یہ جس طریقے سے سورہ یونس میں فرمایا فذالکم اللہ ربکم الحق، یہ ہے اللہ تمہارا رب جو برحق ہے، فماذا بعد الحق، تو حق کے ظاہر ہونے کے بعد اب کیا ہے؟ الا الضلال، سوائے گمراہی کے، فانا تصرفون، تو تم کہاں پھرے جاتے ہو۔ یعنی حق کے مقابلے میں اور کیا چیز ہوتی ہے سوائے گمراہی کے؟ یہ حق کے ظاہر ہو جانے کے بعد پھر تمہارے دلائل، تمہارے معبودان سوائے گمراہی کے اور کیا رہ جاتے ہیں۔ تو یہاں بھی ماذا کا لفظ، ماذا بعد الحق، کیا ہے حق کے بعد۔ یہ جس طریقے سے سورۃ المائدہ آیت نمبر 109 میں مالک قیامت کی منظر کشی کرتے ہوئے فرماتا ہے، یوم یجمع اللہ الرسل، اور اس دن سے ڈرو جب اللہ پیغمبروں کو اکٹھا کرے گا، فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ، پس وہ کہے گا ماذا اجبتم، کہ تمہیں کیا جواب ملا تھا تمہاری قوم کی طرف سے۔ اور اسی طریقے سے سورۃ القصص میں فرمایا وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ، اس دن مالک انسانوں سے بھی پوچھے گا ماذا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ، تم نے کیا جواب دیا تھا ہمارے بھیجے گئے رسولوں کو۔ تو یہاں بھی یہ لفظ کیا کے معنی میں استعمال ہوا۔ یہ جس طریقے سے سورۃ النحل میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا، اور جب کہا جاتا ہے ان لوگوں سے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، ماذا انزل ربکم، ماذا انزل، کیا نازل کیا ربکم، تمہارے رب نے،
وہ کیا جواب دیتے؟ خیرہ، بہترین کلام نازل کیا، ایسا کلام جس میں انسانوں کے لیے خیر ہی خیر ہے، اور جو اس کلام سے جڑ جائے تو اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارا بھی بیڑا پار کرا دے۔ اور جس طریقے سے سورۃ النمل میں سلیمان علیہ السلام اور ملکہ سبا کا واقعہ نقل ہوا، اور ایک خط تحریر کیا سلیمان علیہ السلام نے اور کہا اذهب بکتابی ھذا، جاؤ تم میرے اس خط کے ساتھ، فألقہ الیہم، اور ان کی طرف ڈال دینا، ثم تول عنہم فانظر ماذا یرجعون، اور پھر کیا دیکھنا ہے؟ ماذا یرجعون، وہ کیا جواب دیتے ہیں، ماذا یرجعون، کہ وہ کیا رد عمل ظاہر کرتے ہیں یا کیا جواب دیتے ہیں۔ اور جس طریقے سے سورۃ البقرہ کے اندر فرمایا یسألونک، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں، ماذا ینفقون، کہ کیا خرچ کریں، تو اللہ کیا جواب دیتے ہیں؟ قل، کہہ دیجئے، ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل، کہ جو بھی تم کوئی مال خرچ کرو گے وہ اپنے والدین، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں پر خرچ کرو۔ اور دوسری جگہ پر سورۃ البقرہ کے اندر 219 نمبر آیت میں پوچھا کہ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اور یہ پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، تو قل العفو، تو کہا کہ ان سے کہو کہ جو تمہاری ضرورت سے زائد ہو۔ تو یہ ماذا کا لفظ جو ہے یہ بنیادی طور پر سوال کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے کیا، تو یہ لفظ یہاں پر استعمال ہوا تھا، ماذا علی المکتبی، میز پر کیا ہے، ماذا علی السریری، چارپائی پر یا بیڈ پر کیا ہے۔ تو اب ہم انشاءاللہ اس سبق کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ اب اگلا سوال ہمارے سامنے ہے، اقرأ واکتب، پڑھیے اور لکھیے۔ الطالب فی الجامعۃ، طالب علم کہاں پر ہے؟ اب یہ نیا لفظ ہے، ہم نے کتاب میں پہلی مرتبہ پڑھا ہے، لیکن اردو بولنے والوں کے لیے خوشخبری کہ یہ لفظ ان کے لیے نیا نہیں ہے، کیونکہ اردو میں بھی یونیورسٹی کو ہم جامعہ ہی کہتے ہیں، جیسے جامعہ پنجاب، جامعہ کراچی، تو عربی میں بھی یہ لفظ بعینہ انہی معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ الطالب فی الجامعۃ، طالب علم کہاں ہے؟ جامعہ میں ہے، یونیورسٹی میں ہے۔ اسی طرح الرجل فی المسجد، رجل آدمی کو کہتے ہیں، الرجل آدمی، فی المسجد مسجد میں ہے، فی کی وجہ سے مسجدی ہو گیا، فی کی وجہ سے الجامعتی ہو گیا تھا۔ این التاجر، این ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، سوال کے لیے استعمال ہوتا ہے، این التاجر، تاجر کہاں ہے؟ ہوا فی الدکان، وہ دکان میں ہے۔ اب یہ دکان کا لفظ بھی ہمارے لیے بالکل آسان ہے، کیونکہ اردو میں بھی دکان انہی معنی میں مستعمل ہے، انگلش میں شاپ، اردو عربی میں دکان۔ القلم علی المکتب، قلم میز پر ہے۔ این زینب، زینب کہاں ہے؟ ہی فی الغرفۃ، وہ کمرے میں ہے۔ الغرفہ ہم نے پہلے پڑھا کمرے کو کہتے ہیں، اور چونکہ زینب ہے اس لیے ہیا کی ضمیر استعمال ہوئی، اگر یہ کوئی مذکر ہوتا تو اس کی جگہ ہوا کی ضمیر استعمال ہوتی۔ این الورق، صفحہ کہاں ہے؟ ہوا علی المکتبی، صفحہ کہاں ہے جی؟ وہ میز پر ہے۔ اب دیکھیں الورق یہ بھی مذکر ہے، اس لیے اس کے لیے ہوا کی ضمیر استعمال ہوئی۔ این المدرس، مدرس کہاں ہے؟ ہوا فی الفصل، وہ کہاں ہے؟ الفصل، الفصل شاید آج پہلی مرتبہ اس کتاب میں ہم نے پڑھا، فصل کلاس کو کہتے ہیں، کلاس کو۔ اور یہ جو بھی نئے آپ اسماء سے متعارف ہوتے جائیں اپنی کتاب پر اس کو لکھ بھی لیا کریں۔ اور دوسرا یہ اقرا واکتب کی مشق کا بہترین فائدہ آپ کو اس وقت ہوگا جب آپ پڑھیں بھی، جب آپ ریکارڈنگ سن رہے ہیں تو اونچی اونچی آواز میں آپ پڑھیں اس کو، تاکہ آپ کا تلفظ بھی درست ہو اور یہ آپ کو ازبر ہو جائے، اور ساتھ اس کو لکھیں بھی۔ یہ دونوں کام ہم کریں گے تو انشاءاللہ اس مشق کا ہمیں بہت فائدہ ہوگا۔ این المدرس، مدرس کہاں ہے؟ وہ فی الفصل، وہ کہاں ہے؟ فی الفصل، کلاس میں ہے۔ این یاسر، یاسر کہاں ہے؟ ہوا فی المرحاض، یاسر کہاں ہے؟ وہ مرحاض میں ہے۔ مرحاض کہتے ہیں بیت الخلاء کو۔ اب ایک لفظ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، حمام، حمام کو ہم نے کہا کہ حمام باتھ روم کو کہتے ہیں، اور مرحاض، یہ دونوں ملتے جلتے اسما ہیں،
آج کل کے حالات کے مطابق، لیکن ان میں ایک باریک فرق ہے۔ حمام اور مرحاض، یہ آپ کے سامنے دو تصویریں ہیں۔ جو دائیں طرف والی تصویر ہے یہ حمام کی ہے، یعنی باتھ روم، اور بائیں طرف والی تصویر یہ مرحاض کی ہے، یعنی ٹوائلٹ، بیت الخلا، استنجا خانہ۔ پہلے وقتوں میں یہ دونوں کمرے علیحدہ علیحدہ ہوتے تھے۔ حمام صرف غسل کے لیے استعمال ہوتا تھا، اور مرحاض یا بیت الخلا وہ صرف رفع حاجت کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ آج کل اٹیچ واش رومز ہو گئے ہیں، اس وجہ سے یہ معاملہ ذرا مشتبہ ہو گیا۔ لیکن حمام اور مرحاض میں یہ فرق ہے کہ حمام باتھ روم کو کہتے ہیں جہاں غسل کیا جاتا ہے، نہایا جاتا ہے، اور مرحاض کہتے ہیں ٹوائلٹ کو، بیت الخلا کو۔ تو یہ ان دونوں حروف کے اندر، دونوں اسما کے اندر یہ فرق ہے۔ الشمس والقمر فی السماء، شمس سورج کو کہتے ہیں، اور القمر چاند کو کہتے ہیں۔ الشمس والقمر، سورج اور چاند، یہ دیکھیں واو کا مطلب اور ہوتا ہے، سورج اور چاند، فی السماء کہاں ہیں؟ آسمانوں میں ہیں۔ من فی الفصل، من ہم نے پڑھا، من پچھلی کلاس میں تفصیلاً اس کو دیکھا تھا۔ من کا مطلب ہوتا ہے کون۔ من فی الفصل، کلاس میں کون ہے۔ تو یہ، اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں۔ یہ جو اگلی تختی ہے یہ بنیادی طور پر ہماری مشق کے لیے ہے۔ ہم یہ قانون تو پڑھ کے آگئے ہیں کہ مرد حضرات کے نام کے ساتھ دو حرکتیں عمومی طور پہ لگتی ہیں، اور خواتین کے نام کے ساتھ کبھی بھی دو حرکتیں نہیں لگتی۔ اب اس اصول کی، اس قانون کی ہم مشق کریں گے۔ اونچی اونچی آواز میں آپ نے پڑھنا بھی ہے۔ محمد آمینۃ، خالد زینب، حامد فاطمۃ۔ اب دیکھیے حامد دو حرکتوں کے ساتھ، تنوین کے ساتھ ہے۔ فاطمۃ نہیں ہو سکتا کبھی، کیونکہ فاطمہ ایک خاتون کا ذاتی نام ہے، اس لیے اس کے اوپر ہمیشہ سنگل حرکت ہی آئے گی۔ یاسر مریم، عمار عائشۃ، سعید خدیجۃ یا خدیجۃ، علی صفیۃ، عباس رقیۃ۔ تو یہ ہماری یہ مشق تھی۔ اس کے بعد اگلی ہم سے سوال کیا گیا ہے، اقرأ واکتب مع ضبط اواخر الکلمات، پڑھیے اور لکھیے آخری کلمات کی حرکات کے ساتھ، یعنی اعراب کے ساتھ۔ حامد، حامد چونکہ مذکر نام ہے اس لیے دن آیا، دو حرکات آئیں۔ زینب، زینب چونکہ مؤنث نام ہے یا خاتون کا شخصی نام ہے، اصل میں بنیادی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ خاتون کا نام، صرف مؤنث نام نہیں، مؤنث چیزیں تو بے جان اشیاء میں بھی ہوتی ہیں۔ زینبن کبھی نہیں ہوگا، یہ کیا ہوگا؟ زینب۔ آمینۃ نہیں ہوگا، بلکہ کیا ہوگا؟ آمینۃ۔ عمار، کیونکہ یہ ایک مرد کا نام ہے۔ سعید، یہ مرد کا نام ہے۔ فاطمۃ، یہ خاتون کا نام ہے۔ مریمہ، یہ مریمہ بھی ہو سکتا ہے، اور یہاں چونکہ انہوں نے باقاعدہ طور پر زبر لکھا ہے اس لیے ہم اس کو ایسے ہی پڑھیں گے۔ علی، خالد، عباس، عائشۃ، محمد، صفیۃ اور خدیجۃ۔ تو یہ ہماری مشق تھی۔ اب آگے چلنے سے پہلے جو الدرس الرابع کا دوسرا حصہ ہے، ہم اس بات کو ریکال بھی کر لیتے ہیں کہ ہم نے یہ دو حروف فی اور علی یہ ہم نے پڑھے تھے، جو کہ ایسے حروف ہیں جب کسی اسم سے پہلے یہ آتے ہیں تو یہ اپنے ماں بعد کو حالت زیر میں لے جاتے ہیں۔ فی کا مطلب میں، اور علی کا مطلب پر۔ اور اسی طریقے سے اب دو حروف اور ہیں جو اس سبق کے اگلے حصے میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں، وہ ہیں من اور الی۔ من کا مطلب ہوتا ہے سے، اور الی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ طرف۔ آگے انشاءاللہ اس کو مزید پڑھیں گے تو یہ معنی آپ کو خود بخود یاد ہو جائیں گے، لیکن ایک بنیادی فرق ہے پہلے والے دو حروف میں اور ان دو حروف میں۔ پہلے فی اور علی جو ہم نے پڑھے تھے وہ کسی چیز کی پوزیشن کو واضح کرتے ہیں، جیسے فی کا مطلب میں اور علی کا مطلب پر، یعنی فی کسی چیز کے میں اور علی کسی چیز کے اوپر، جبکہ من
اور الہ یہ کسی چیز کی لوکیشن کو واضح کرتے ہیں۔ من کا مطلب سے اور الہ کا مطلب طرف۔ جس طریقے سے میں اگر کہوں کہ من المعصیۃ الی الطاعہ، نافرمانی سے اطاعت گزاری یا فرما برداری تک، من المعصیہ نافرمانی سے، الی الطاعہ فرما برداری تک، من الکفر کفر سے، الی الاسلام اسلام تک، من الشرک شرک سے، الی الایمان ایمان تک۔ اور دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان دو حروف کا کتنا خوبصورت استعمال کیا سورۃ البقرہ میں، آیت الکرسی کے فوراً بعد، کہ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ دوست ہے اہل ایمان کا، یخرجہم وہ انہیں نکال دیتا ہے، من الظلمات الی النور کہاں سے نکالتا ہے؟ ظلمات یعنی اندھیروں سے، اور کدھر لے جاتا ہے؟ الی النور روشنیوں کی طرف۔ اللہ ایمان والوں کا دوست ہے، اور ایمان والوں کو مالک کہاں سے نکالتا ہے؟ اندھیروں سے، اور کہاں لے جاتا ہے؟ روشنیوں کی طرف۔ جبکہ والذین کفروا جو کفر کی روش اختیار کرنے والے ہیں یا جو کافر ہیں، اولیاؤہم الطاغوت ان کے دوست طاغوت ہیں۔ ان کے دوست کون ہیں؟ الطاغوت طاغوت ہیں، سرکش اور نافرمان لوگ۔ یخرجونہم وہ طاغوت انہیں نکال دیتے ہیں، من النوری روشنی سے، الی الظلمات کہاں لے جاتے ہیں؟ اندھیروں کی طرف۔ اللہ اہل ایمان کو اندھیروں سے نکال کر کہاں لے جاتا ہے؟ روشنیوں کی طرف، اور طاغوت روشنی سے نکال کر کہاں لے جاتے ہیں؟ اندھیروں کی طرف۔ تو یہ من اور الہ کے بہترین استعمالات میں سے ہے جو قرآن کے اندر کیے گئے۔ اور جس طریقے سے سورۃ النساء میں فرمایا وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا، اور جو اپنے گھر سے ہجرت کے لیے نکلے، کہاں سے نکلے گا؟ من بیتہ اپنے گھر سے، اور کس طرف جائے گا؟ الی اللہ ورسولہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف۔ ہجرت کہاں سے کی؟ اپنے گھر سے نکلا، اور اللہ اور اس کے رسول کی طرف، یعنی جہاں اللہ اور اس کے رسول نے جانے کا حکم دیا ہے۔ ثم یدرکہ الموت پھر وہ راستے میں مر جائے، راستے میں موت اسے آ پکڑے، فرمایا فقد وقع اجرہ علی اللہ اس کا اجر اللہ کے ذمے واجب ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ایسے افراد میں شامل فرما لے جن کا اجر واجب ہو جائے، اور جن کو مالک اپنی رحمت سے ڈھانپ لے۔ اور جس طریقے سے سورۃ التوبہ آیت نمبر 3 میں فرمایا وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ اور صاف اعلان ہے یا پکار ہے یا ندا ہے، کہاں سے؟ من اللہ و رسولہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے، کس طرف؟ الی الناس انسانوں کی طرف۔ تو یہ بھی من اور الہ کے بہترین استعمالات میں، من اللہ و رسولہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے، الی الناس انسانوں کی طرف، یوم الحج الاکبری حج اکبر کے دن یہ اعلان کیا جاتا ہے۔ کیا اعلان ہے؟ ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ کہ بے شک اللہ بیزار ہے مشرکین سے اور اس کا رسول بھی۔ اور جس طریقے سے اس کتاب کی خاصیت بتاتا ہے مالک سورہ ابراہیم کی پہلی آیت میں کہ کتاب انزلناہ الیک ایک کتاب جو نازل کی گئی ہے اے اللہ کے نبی علیہ السلام آپ کی طرف، لتخرج الناس تاکہ آپ لوگوں کو نکالیں، کہاں سے؟ من الظلمات اندھیروں سے، کہاں لے جائیں؟ الی النور روشنیوں کی طرف۔ یہ کتاب روشنیوں کی کتاب ہے، جو اس کتاب کو تھام لے وہ روشنی میں آ جاتا ہے، جو اس کتاب کو چھوڑ دے وہ اندھیروں میں گم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ نے اس کتاب کو کیوں نازل کیا؟ تاکہ لتخرج الناس لوگوں کو نکالے، من الظلمات اندھیروں سے، الی النور روشنی کی طرف، باذن ربہم ان کے رب کے حکم سے، الی صراط العزیز الحمید اور کہاں لے جائے؟ اس راستے پر جو العزیز زبردست اور الحمید لائق حمد و ثنا رب کا راستہ ہے، اور جو دراصل صراط مستقیم ہے۔ اور جس طریقے سے فرمایا سورہ یاسین میں کہ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ اور جس دن سور پھونکا جائے گا، فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ
تو اس دن سب یکایک کہاں سے نکلیں گے؟ اپنی قبروں سے، اور کس طرف؟ الی ربہم، اپنے رب کی طرف، ینسلون، دوڑے چلے جا رہے ہوں گے، من الاجداثی، اپنی قبروں سے، الی ربہم، اپنے رب کی طرف۔ تو یہ من اور الی کے معنی کی وضاحت تھی کہ من کا معنی سے اور الی کا معنی طرف، اور یہ کسی چیز کی لوکیشن کی وضاحت کرتے ہیں۔ تو یہاں ہم انشاءاللہ جو درس رابع کا دوسرا حصہ ہے اس کے اندر اسی کو دیکھیں گے۔ البیت، گھر، من البیتی، گھر سے۔ دیکھیں من لگا تو یہ ایسے حروف میں سے ہے جو اپنے ماں بعد اسم کو حالت زیر میں لے جاتے ہیں۔ من البیتی، گھر سے، المسجد، مسجد، الی المسجدی، مسجد سے۔ یہاں ایک مکالمہ ہے، المدرس یعنی استاذ اور محمد ان کے ایک شاگرد ہیں جن کا نام محمد ہے، ان کے درمیان۔ المدرس، مدرس پوچھتے ہیں من این انت، آپ کہاں سے ہو؟ من کا مطلب سے اور اینا کہاں، من اینا کہاں سے، انتا، انتا کا مطلب تم یا آپ، اور یہ انتا ایک مرد کے لیے استعمال ہوتا ہے، اگر یہ خاتون ہوتی ایک تو کیا ہوتا؟ انتی، ٹھیک ہے۔ من اینا انتا، آپ کہاں سے ہو؟ محمد کیا جواب دیتا ہے؟ انا من الیابان، انا کا مطلب میں، انا کا مطلب میں، من الیابان، میں الیابان سے ہوں۔ الیابان کسے کہتے ہیں؟ جاپان کو۔ تو دیکھیے آہستہ آہستہ آپ کی الحمدللہ ووکیبلری بھی بلڈ اپ ہوتی جا رہی ہے، اور اگر آپ اس کتاب کو اور اس سبق کو پوری توجہ کے ساتھ لیں، اور یہ چند اسما جو آپ ہر سبق میں کچھ نہ کچھ نئے سیکھتے ہیں، تو ابھی تک بہت سارے اسما آپ سیکھ چکے ہوں گے، اور اب آج سے آپ نے ملکوں کے نام بھی سیکھنا شروع کر دیے ہیں۔ تو یابان کہتے ہیں کسے؟ جاپان کو۔ المدرس، اور پھر مدرس دوبارہ پوچھتا ہے وَمِنْ أَيْنَ عَمَّارٌ، اور عمار کہاں سے ہے؟ محمد ہوا من الصین، وہ الصین سے ہے۔ الصین کسے کہتے ہیں؟ اردو میں چین اور انگلش میں چائنا۔ اردو والوں کے لیے تو بڑا آسان ہے، صین اور چین بڑے ملتے جلتے الفاظ ہیں، انشاءاللہ بھولے گا نہیں۔ تو پوچھا وَمِنْ أَيْنَ عَمَّارٌ، اور عمار کہاں سے ہے؟ محمد نے کیا جواب دیا؟ ہوا من الصین، وہ کہاں سے ہے؟ چائنا سے ہے۔ المدرس وَمِنْ أَيْنَ حَامِدٌ، اور حامد کہاں سے ہے؟ ہوا من الہند، وہ کہاں سے ہے؟ وہ انڈیا سے ہے۔ یہ دیکھیے یہ الہند، ہمارے لیے اس کو بھی پہچاننا مشکل نہیں ہے، ہند اور ہندوستان یہ بالکل دونوں ایک ہی الفاظ ہیں، تو ہمارے لیے انشاءاللہ یہ بھی مشکل نہیں ہوگا۔ اور یہ جو کتاب کے مصنف ہیں چونکہ ان کا تعلق ہندوستان سے تھا، انڈیا سے تھا، اور مدینہ میں یہ رہا کرتے تھے، تو اس کتاب میں آگے چل کر بھی یہ جو مکالمات ہوں گے تو اس میں ایز اے ہوم کنٹری عموماً انڈیا کا ذکر ہوگا، اور اپنے موجودہ مقام کے طور پر مدینہ کا ذکر ہوگا۔ تو یہ بات آپ کی معلومات کے اضافے کے لیے اس وقت میں نے عرض کی ہے، تاکہ یہ چیز آپ کے لیے زیادہ سرپرائزنگ نہ ہو۔ اور اہل ایمان کے لیے تو پوری دنیا اللہ کی زمین ہے، اور اس میں رہنے والوں میں سے جو اہل ایمان لوگ ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں، چاہے وہ کسی ملک سے، کسی قوم سے، کسی رنگ اور نسل سے تعلق رکھتے ہوں۔ یہ ملکوں کی پہچان، قبائل اور خاندانوں کی پہچان، قومیتوں کی پہچان، لسانیت کی پہچان، یہ صرف ایک تعارف کا ذریعہ ہے، نہ یہ کسی فخر کا باعث ہمارے لیے ہونے چاہیے، اور نہ کبھی یہ کسی کی کمتری کی علامت سمجھے جانے چاہیے۔ یہ سب جہالت کی باتیں ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو بڑے خوبصورت انداز میں اس مسئلے کو واضح کیا سورۃ الحجرات میں کہ یا ایہا الناس، اے انسانوں، انا خلقناکم من ذکر و انثی، بے شک ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے، وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اور یہ قوم اور قبیلے یہ تو محض تمہارے تعارف کا ذریعہ ہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تو اللہ کے نزدیک تو عزت والا وہی ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنے متقی بندوں میں شامل فرمائے۔ تو مدرس نے پوچھا وَمِنْ أَيْنَ حَامِدٌ، اور حامد کہاں ہے؟ محمد نے جواب دیا ہوا من الہندی، وہ کہاں سے ہے؟ وہ انڈیا سے ہے۔ المدرس، پھر مدرس پوچھتا ہے أَيْنَ عباس، عباس کہاں ہے؟ محمد خرجہ، وہ چلا گیا، خرجہ وہ نکل گیا یا وہ چلا گیا۔
اور پوچھا اینا ذہبا، یہ صفحہ پلٹ گیا غلطی سے مجھ سے، دوبارہ ذرا صفحے پہ لے کر آتا ہوں، معذرت۔ اچھا جی، مدرس اینا ذہبا، وہ کہاں گیا؟ ذہبا الی المدیر، وہ کہاں گیا ہے؟ مدیر کے پاس گیا، اور مدیر کہتے ہیں ہیڈ ماسٹر کو، پرنسپل کو۔ تو یہ دو جو آپ نے افعال پڑھے، ایک خرجہ وہ نکلا، اور ذہبا وہ گیا، یہ دونوں بظاہر تو ملتے جلتے افعال معلوم ہو رہے ہیں، لیکن ان میں ایک فرق ضرور موجود ہے، وہ فرق بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ یہ خرجہ اور ذہبا، خرجہ کے معنی ہے وہ نکلا، اور ذہبا کے معنی ہے وہ گیا۔ ابھی تک تو آپ کو یہ ملتے جلتے لگیں گے، لیکن آگے جا کے آپ کو ان کا انشاءاللہ فرق بھی معلوم ہوگا۔ خرجہ ہی ایگزٹڈ، اور ذہبا ہی وینٹ۔ آپ نے عموماً جو فائر ایگزٹ پوائنٹس ہوتے ہیں وہاں پہ آپ نے لکھا دیکھا ہوگا خروج، یعنی یہاں سے نکلو، تو خرج، خارج یعنی نکلنے کی جگہ، صحیح ہے؟ تو اس کو انشاءاللہ آپ کو سمجھاتے ہیں خرجہ اور ذہابہ کا فرق، جیسے ایک آپ کے سامنے ایک تصویر ہے جس میں ایک گھر ہے اور ایک مسجد ہے۔ اگر میں ایک طالب علم کے بارے میں آپ سے کہنا چاہوں کہ وہ گھر سے نکلا اور مسجد چلا گیا، تو میں اس کو عربی میں کیسے کہوں گا؟ الطالب خرج من البیت وذهب الى المسجد، طالب علم گھر سے نکلا اور کہاں گیا؟ مسجد کی طرف۔ تو جہاں بھی خرجہ کا لفظ ہے وہاں سورس ہوتا ہے، یعنی آدمی کسی جگہ پہ موجود ہوتا ہے اور اس جگہ سے اس کے نکلنے کا تذکرہ ہوتا ہے، جبکہ ذہبہ کا مطلب، ذہبہ کا ذکر جہاں بھی ہوتا ہے وہاں اس کی منزل کا ذکر ہوتا ہے، اس کے ٹارگٹ کا ذکر ہوتا ہے۔ خرجہ یعنی آپ ایک جگہ موجود ہیں، اور جب یہاں سے نکلنے کا ذکر ہوگا تو لفظ استعمال ہوگا، فعل کیا استعمال ہوگا؟ خرجہ۔ اور جب آپ کسی طرف جا رہے ہیں، کسی منزل کی طرف، تو وہاں جانے کے لیے کیا لفظ استعمال ہوگا؟ ذہبہ۔ انشاءاللہ قرآنی آیات کی امثال کو دیکھتے ہیں، یہ مسئلہ آپ کو مزید واضح ہو جائے گا۔ سورۃ الحجر میں اللہ تعالیٰ نے ابلیس کا ذکر کیا جو اللہ کے پاس موجود تھا، اور اللہ کا حکم نہیں مانا، آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا، تو اللہ نے کیا کہا؟ فخرج، پس تو نکل جا، منہا یہاں سے، فإنک رجیم، بے شک تو دھتکارا ہوا ہے۔ فخرج، یہاں سے نکل جا، یعنی وہ ایک جگہ موجود تھا اور وہاں سے اس کو نکلنے کا کہا گیا، تو یہ لفظ کیا استعمال ہوا؟ خرجہ۔ اور جس طرح سورۃ النحل میں فرمایا واللہ اخرجکم، اور اللہ تمہیں نکالتا ہے من بطون امہاتکم، اپنی ماؤں کے پیٹوں سے، لا تعلمون شیئا، تم کچھ بھی نہیں جانتے، جب تم پیدا ہوتے ہو کچھ بھی نہیں جانتے۔ تو یہاں ایک بچہ ماں کے پیٹ میں موجود تھا اور وہاں سے نکالنے کے لیے کیا لفظ استعمال ہوا؟ اخرجکم۔ اور جس طریقے سے سورۃ المومنون کے اندر ان ظالموں کا ذکر ہے جو اپنی زندگی برباد کر دیں گے، اور پھر اس دن جب عذاب میں مبتلا کیے جائیں گے تو اللہ سے التجائے کریں گے، ربنا، اے ہمارے رب، اخرجنا، ہمیں نکال دے، منہا، یہاں سے۔ جہنم میں ہوں گے اور کیا دعا کریں گے؟ اخرجنا منہا، ہمیں نکال دے یہاں سے، فإن عدنا، پس اگر ہم نے اب دوبارہ یہ روش اختیار کی، فإنا ظالمون، تو ہم مان جائیں گے کہ ہم ظالم تھے۔ لیکن اس دن اس چیز کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسی زندگی میں ہماری آنکھیں کھول دے اور اپنا مومن بندہ بنا کے رکھے، تو وہ جہنم میں ہوں گے اور جہنم سے نکلنے کا ذکر جب کریں گے تو کیا لفظ استعمال کریں گے؟ اخرجنا، یا خرجہ کا لفظ استعمال ہوا۔ یا جس طرح سورۃ النمل میں قوم لوط کا جواب، جو لوط علیہ السلام کی پاکیزہ دعوت کے مقابلے میں تھا، اور نادان لوگوں کا یہی طرز عمل ہوتا ہے، مالک فرماتا ہے فما کھانا جواب قومہ، اور نہیں تھا جواب اس کی قوم کا۔ کس کی قوم کا؟ لوط علیہ السلام کی قوم کا، الا، مگر یہ، ان قالو، کہ انہوں نے یہ کہا، اخرجو، نکالو، آل لوط من قریتکم، نکالو آل لوط کو اپنی اس بستی سے، انہم اناس یتطہرون، یہ تو بڑے پاکیزہ بنتے ہیں۔ تو یہ طعنہ بھی دیا جاتا ہے اہل ایمان کو کہ جب پاکیزگی کی طرف بلایا جاتا ہے تو بجائے اس کے کہ پاکی کو اختیار کرے، وہ طعنہ دیتے ہیں کہ ہاں بھائی تم تو بڑے پاک باز ہو۔ اور جس طریقے سے سورۃ الحشر میں فرمایا للفقراء المہاجرین، اور یہ مال فے یعنی جو بغیر دشمن پر غلبہ پائے جو مال حاصل ہو جاتا ہے اسے مال فے کہتے ہیں۔
اس کے احکامات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا للفقراء المہاجرین، یہ ان فقراء مہاجرین کا ہے کے لیے ہے، الذین اخرجوا، جنہیں نکالا گیا، من دیارہم، اپنے گھروں سے، واموالہم، اور اپنے مالوں سے یعنی اپنی جائیدادوں سے۔ تو وہ اپنے گھروں میں اور اپنی جائیدادوں میں موجود تھے اور وہاں سے انہیں نکالا گیا، تو یہ لفظ کیا استعمال ہوا؟ خرجہ، اخرجوا، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ تو اللہ کا فضل اور اس کی خوشنودی چاہتے تھے، وینصرون اللہ ورسولہ، اور اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرنا چاہتے تھے، اولئک هم الصادقون، یہی سچے لوگ ہیں۔ یہ اسی طریقے سے جو ذہبہ کا لفظ ہے، جیسے میں نے کہا کہ جب بھی ذہبہ کا لفظ استعمال ہوگا تو ہمیشہ اس کی منزل کی طرف اشارہ ہوگا، جس طرح موسیٰ اور ہارون علیہ السلام سے کہا اذهبا، جاؤ تم دونوں، الی فرعون، فرعون کی طرف، انہ طغی، بے شک وہ سرکش ہو گیا ہے۔ یا جس طریقے سے سورۃ الانفال میں کہا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی، وَلَا تَنَازَعُوا، اور آپس میں جھگڑنا نہیں، تنازعات میں نہ پڑ جانا، فَتَفْشَلُوا، ایسا کرو گے تو تم بزدل ہو جاؤ گے، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور تمہاری ہوا نکل جائے گی، یہاں نکل جانے کے معنی میں، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور تمہاری ہوا چلی جائے گی، وَاصْبِرُوا، اور صبر کرو، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ جس طریقے سے سورہ ہود میں فرمایا کہ ان الحسنات، بے شک نیکیاں، یذہبن السیئات، لے جاتی ہیں برائیوں کو، بے شک نیکیاں لے جاتی ہیں برائیوں کو، ذالک ذکریٰ للذاکرین، یہ نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو نصیحت قبول کرنا چاہتے ہیں۔ یہاں کتاب اللہ نے درس دیا ہے کہ گناہ ہو جائیں تو کوشش کرو زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرو تاکہ وہ گناہوں کو بھگا دیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے حالات پر رحم کرے اور ہمیں ویسا ہی بنا دے جیسے مالک کو اپنے مومن بندے مطلوب ہیں۔ تو یہاں ذہبہ اور خراجہ، ان دو افعال کا فرق ہم نے دیکھا۔ خراجہ یعنی آدمی کہیں سے موجود ہے اور وہاں سے جب نکلنے کا ذکر ہے تو خراجہ، اور ذہبہ کسی منزل کی طرف جاتے وقت ذہبہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو مدرس نے سوال کیا این عباس، عباس کہاں ہے؟ محمد نے کیا جواب دیا؟ خرجہ، چلا گیا۔ مدرس این ذہبہ، کہاں چلا گیا؟ محمد ذہب الی المدیر، پرنسپل کی طرف چلا گیا۔ مدرس وَأَيْنَ ذَهَبَ عَلِيٌّ، اور علی کہاں چلا گیا؟ محمد کیا کہتا ہے؟ ذَهَبَ إِلَى الْمِرْحَاض، کہاں گیا ہے؟ مرحاض، بیت الخلاء گیا ہے۔ تو یہ ایک مکالمہ ہے جس کے اندر من اور الا کا استعمال ہم نے جانا۔ باقی انشاءاللہ الدرس الرابع کا جو مزید سبق ہے وہ اگلے محاضرے میں لے کر دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اگر اللہ سبحانہ وتعالی نے مہلت دی۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔